اور گلشن اسلام کی آبیاری مسلمانوں نے اپنے خون سے کی ہے۔ اس سلسلے کی ایک عظیم ہستی کہ جنہیں اللہ نے بہت سارے کمالات سے اور صفات سے نوازا، وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مہینے کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ہم سب کو، بالخصوص ہماری نئی نسل، ہمارے ان حقیقی محسنوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کے یہ عظیم جانثار پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، آج ہماری نئی نسل کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حالات سے ہماری نسل آگاہ ہے، ان سے مرعوب ہو رہے ہیں آج کے نوجوان۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ جو ہستیاں عطا کی ہیں، اسلام کے دامن میں بڑی بڑی قداور ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں آج ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں۔ یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں۔ وہ لوگ اگر قربانی نہ دیتے تو نہ جانے آج ہم کس گرجے اور کس مندر میں ہوتے۔ ان کی قربانیوں کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس تاریخی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اور اس وقت کے اندر جو ممکن ہو اتنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ان کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کامل الحیا کہا جاتا ہے، شرم و حیا کے پیکر تھے وہ، اور ہر صحابی میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی کوئی نہ کوئی جھلک اور کوئی نہ کوئی عکس ضرور موجود ہو۔ ہر صحابی کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمونہ موجود ہوتا۔ بالخصوص یہ خلفائے راشدین، جن کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ بالخصوص یہ ہستیاں صدیق عکس حسن کمال مصطفیٰ است، صدیق عکس حسن کمال مصطفیٰ است، فاروق ذل جاہ و جلال مصطفیٰ است، عثمان ضیاء شمع جمال مصطفیٰ است، حیدر بہار باغ خصال مصطفیٰ است۔ ہر صحابی کے اندر ایک جھلک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک عکس موجود ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرم و حیا، سخاوت، وفا، یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے۔ آپ کے پنڈلیوں مبارک سے تہبند مبارک کچھ تھوڑا تھوڑا ہٹا ہوا ہے، آپ کے جانصاحب تشریف لا رہے ہیں۔
آپ ان سے ملاقات فرماتے ہیں، ان سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تشریف لے آئے، دستک دی، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے اور ان سے مصافحہ فرمایا، ان سے گفتگو فرمائی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، ان کو بھی اجازت دی، اسی حالت میں ان سے مصافحہ فرمایا، ان سے گفتگو فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ عثمان ابن عفان تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، سیدھے ہو کر سنبھل کر تشریف فرما ہوئے، اپنی پنڈلیوں مبارک سے چادر کا کچھ حصہ جو ہٹا ہوا تھا ان کو درست فرما کر فرمایا کہ عثمان کو آنے دو۔ ان سے مصافحہ فرمایا، ان سے گفتگو فرمائی۔ یہ سارے جانثار اپنے اپنی ملاقات کے بعد چلے گئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ جانثار تشریف لاتے رہے، آپ اسی حالت میں رہ کر ان سے ملاقات فرماتے رہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا اور آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے پنڈلیوں مبارک پہ اپنے تہبند مبارک کو سیدھا فرمایا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا جو حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، الا استحیی لرجل یستحیی منہ الملائکہ، ایسا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ عثمان ہے جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان کو ذوالنورین تو کہا جاتا ہے، اس میں ابھی آتا ہوں، ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے محبوب کا کلمہ پڑھا، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جن کو سعادت اور شرف حاصل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں جن کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں جنہیں یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پیارے نبی کا مشن ہے وہ میرا مشن ہے، اور آپ صبح کو نکل جاتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ اسلام لے آتے شام کے وقت لا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی میری محنت، آج کی میری کمائی یہ حاضر ہے۔ اسی طرح آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پاکیزہ اور پارسا مزاج کے حامل تھے۔ زمانے جاہلیت میں شرک، بت پرستی، شراب نوشی، اس طرح کی چیزوں سے وہ محفوظ رہے، تو ظاہر ہے ان کا دل و دماغ اتنا پاکیزہ تھا، اجلا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور کہا کہ مجھے لے جائیں پیارے محبوب کی خدمت میں تاکہ میں کلمہ پڑھوں۔ دونوں اٹھ کر پیارے محبوب کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ پیاسے کے پاس پانی خود آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت عثمان بھی ادب سے ملے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عثمان، اللہ نے مجھے تیری اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی جنت کو قبول کر لو، یعنی کلمہ پڑھ کر اللہ کی جنت کو قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک جملے ارشاد فرمائے
بظاہر بالکل یہ سادے جملے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے جملے ہوتے تو بڑا سنگ دل اور پتھر دل انسان بھی نرم پڑ جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تو پانی سے زیادہ باریک اور ریشم سے زیادہ نرم تھا، ان کے دل پہ اثر کیوں نہ ہوتا، انہوں نے فوراً پیارے محبوب کو کلمہ پڑھ لیا۔ یہ چوتھے مردوں میں سے خوش نصیب انسان ہیں جو اسلام کی دامن سے وابستہ ہوئے، اور وہ بڑا مشکل دور تھا۔ پیارے محبوب جب یہ اعلان کرتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کے اس دعوت کو، آپ کے اس اعلان کو لوگوں نے ٹھکرایا، اس کو دبانے کی کوشش کی اور بہت زیادہ آپ کو ستایا اور آپ کے ان جانثاروں کو ستایا، یہاں تک کہ مکے کا وہ لینڈ لارڈ، وہ شہزادہ جس کا لقب ہی غنی ہے، ان کو بھی دین اسلام کی خاطر ستایا گیا، اور ان کے چاچے کا نام حکم تھا، وہ انہیں چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر دھواں دیتا تھا، الٹا لٹکا دیتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان دین اسلام سے وابستہ رہے، ڈٹے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بعد یہ پہلا وہ خوش نصیب جوڑا ہے جس نے دین اسلام کی خاطر ہجرت کی اور حبشہ میں جا کر کچھ عرصہ قیام کیا۔ ایک افواہ پھیلی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، جو لوگ بھی گئے تھے بڑے خوش ہوئے، حضرت عثمان بھی بہت خوش ہوئے، سب واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، باقی کچھ لوگ چلے بھی گئے واپس، کیونکہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم آنے والا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں یہود کا تسلط تھا، ہولڈ تھا، اور پانی کی کمی تھی۔ آج بھی عرب میں پانی کی کمی ہے، پینے کا خوشگوار پانی نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جس کو کہ بیر روما کہا جاتا تھا، وہ ایک یہودی کا تھا، مسلمان اس سے پانی خریدنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہود ایسی قوم ہے کہ انسانیت کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ان کا پرانا قدیم محبوب مشغلہ ہے، آج بھی اسی تاریخ کو یہ قوم دہرا رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگ مجبور ہیں، ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے وہاں کنویں کے پاس ایک پیمانہ رکھا تھا اور کہا کہ یہ غلے سے بھر کے دو اور تمہیں اتنا پانی ملے گا۔ لوگ مجبور تھے، وہ لوگ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے لٹا کر مکہ مدینہ پہنچے، اپنی جائیدادیں، اپنے مکان، اپنے کاروبار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، سب کو چھوڑ کے گئے ہوئے پریشان حال، آج ان کو کھانے کے لیے مشکلات کا سامنا تھا، پانی بھی ان کو خریدنا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ بے چین تھے کہ یہ مسلمان کتنی مشکلوں میں ہیں کہ آج پانی بھی ان کو خریدنا پڑ رہا ہے۔ خود اس یہودی سے بات کی کہ تجھے جنت میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا چشمہ دے دے گا، یہ فروخت کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مفت میں وقف کر دو، صدقہ کر دو، نہیں، فرمایا فروخت کر دو۔ اس نے آگے سے جھوٹا عذر پیش کیا جو ان کی مکاری شروع سے چلی آ رہی ہے، یا رسول اللہ میرے اور میرے خاندان کے لیے گزر بسر کے لیے اس کے علاوہ اور میرا کوئی ذریعہ معاش کاروبار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو،
حضرت عثمان کو پتہ چلا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اسے کہا یہ کنواں مجھے فروخت کر دو, جتنی قیمت تو کہے گا اتنی قیمت تجھے دے دوں گا. پہلے تو وہ سوچنے لگا, پھر اس کے بعد اس نے جو رقم رکھی تھی وہ 12,000 درہم تھی. 12,000 درہم پہ وہ آمادہ ہوا کہ میں آدھا حصہ فروخت کرنے پہ تیرے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں, آدھا حصہ 12,000 درہم پہ. ایک دن تو پانی بھرے گا اور ایک دن جو ہے کنواں میرے پاس ہو. معاہدہ ہو گیا. اس نے سمجھا کہ عثمان ابن عفان کتنا پانی بھرے گا, 1 مشکیزہ بھرے گا, 5 بھرے گا, 10 بھرے گا. جب دوسرا دن آئے گا تو میں ہوں گا اور میرا کنواں ہوگا. اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا, مسلمانوں آج کنویں سے پانی بھرنے کی میری باری ہے. کنویں کا نصف حصہ میں نے خرید لیا ہے, سارے مسلمان آ کر اپنا پانی بھر لو. مسلمانوں نے پانی بھر لیا. دوسرے دن وہ یہودی انتظار کرتا رہا, مکھی مارتا رہا, کوئی نہ آیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ سونے کی کان اب بیکار ہو چکی ہے, تو پھر خود پیشکش کی کہ بقیہ نصف حصہ بھی آپ لے لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ قیمت نہیں ہے جو پہلے میں تمہیں دے رہا تھا. 35,000 درہم کی انہوں نے پہلے آفر کی تھی, پھر انہوں نے 8,000 درہم پہ بقیہ نصف حصہ بھی وقف کیا, دے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے کر وقف کر دیا اور جا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو جنت کا چشمہ جس کی بشارت آپ اس یہودی کو دینا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے فروخت کر دے, مسلمان خرید لے, تو وہ میرے لیے بھی ہے. فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے. فرمایا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں, میں نے وہ چشمہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ حضرت عثمان کی سخاوت کا پہلا قطرہ تھا جس سے اہل مدینہ اور وہاں کے پریشان حال مسلمان اس سے سیراب ہوئے اور آج تک سیراب ہو رہے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں میں کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مزرعہ بیر عثمان کے نام سے موجود ہے, وہ کھجوروں کا باغ موجود ہے. اس کنویں سے آج بھی مسلمان سیراب ہوتے ہیں, اور اس باغ کی آمدنی مسجد نبوی شریف کے اخراجات میں وہ آمدنی شامل ہے. اور فندق عثمان کے نام سے ایسے ہوٹل ہیں جن کا کرایہ مسجد نبوی شریف کے اخراجات میں آج بھی شامل ہے. حضرت عثمان کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, اس کے اخراجات آج بھی مسجد نبوی شریف کے اخراجات میں وہ خرچ سارا شامل ہے. وہ خوش نصیب ہستی کہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف کو توسیع کے لیے اپنے ذاتی خرچ سے مکانات خرید کر توسیع کی, ان کی شہادت کا جو المناک واقعہ ہوا اس پہ میں آپ سے پھر انشاءاللہ بات کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ان کا محاصرہ 40 روزہ رہا, اس دوران ان پہ کھانا پینا تو بند تھا ہی, لیکن اس مسجد نبوی شریف کے دروازے بھی ان پہ بند کر دیے گئے. جنہوں نے اپنی ذاتی سرمایہ سے مکانات دائیں بائیں کے خرید کے اس کی توسیع کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے اور بشارت کے مطابق, اور اسی کنواں کا پانی ان پر بند کر دیا گیا جو انہوں نے اپنی ذاتی سرمایہ سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. اور اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا جس قرآن کو محبت اور عقیدت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا تھا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انشاءاللہ ان کی شہادت کے حوالے سے پھر گفتگو ہوگی. آج اتنی سی بات ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں, اور چند اشعار ہی اپنی جذبات کے اظہار کے لیے آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا, اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا, مجھ کو یقین ہے کہ سیرت عثمان لکھے گا. تاریخ میں امت پہ جو احسان لکھے گا
مجھے یقین ہے کہ دولت عثمان لکھے گا جب دست نبی پاک بنا ہاتھ غنی کا، تاریخ میں ہے بیعت رضوان لکھے گا۔ قرآن کی حفاظت کا کہیں بھی ذکر جب چھڑے گا، عثمان کو وہ جامع قرآن لکھے گا۔ جو نسخہ قرآن تیرے ہاتھ میں پہنچا، جو نسخہ قرآن تیرے ہاتھ میں پہنچا، ہم پر ہے یہ عثمان کا احسان لکھے گا۔ خالو کی حفاظت کے لیے دیکھ زمانے حسنین کریمین کو دربان لکھے گا کہ کیا خوب نبی پاک سے کرتا ہے وفا، وہ آقا پہ ہوا دیکھ لو قربان لکھے گا۔ دوستو، نبی پاک کے دو نور لینے کے لیے دوبارہ بنا دنیا ان کو ذوالنورین کہے گی اور زمانہ ان کو ذوالنورین لکھے گا۔ اللہ ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اس موضوع پہ مزید میں بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔